ہمارا یہ درس آج سورہ بقرہ کا مضمون نمبر 10 ابواب البر کے متعلق ہے، اور ہم اس کے اندر 2 سوالات کا جواب پڑھ چکے تھے، 3 سوالات کا جواب پڑھ چکے تھے۔ پہلا سوال شراب اور جوئے کے متعلق تھا، سوال شراب اور جوئے کے متعلق وہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھ لیا۔ دوسرا سوال خرچ کے متعلق تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ تیسرا سوال یتیموں کے متعلق تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے چند باتیں ذکر فرما دی بطور جملہ معترضہ کے طور پہ سمجھ لیں، یعنی درمیان میں ضروری مضمون اللہ رب العزت نے، ایک ضمنی مضمون اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا۔ ضمنی مضمون دیکھیں، ترجمے سے مفہوم ہمارا سمجھنا ہوتا ہے کہ ہمیں ترجمہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العزت یہاں فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت صرف لفظی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے اور اللہ رب العزت کی مقصودی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر مقصود کیا ہے؟ مقصود میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا، امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی 3 بچیاں ہیں، 3 بیٹیاں چھوڑ دیں۔ اب یہ 3 بیٹیاں اس آدمی نے اپنے پاس کفالت میں رکھ لیں، اور اس کی اپنے ساتھ جو اولاد ہے وہ اولاد اس میں شامل ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں کیا آسانی بیان فرمائی، وہ میں نے کل کے درس میں آپ حضرات کو ذکر کر دیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ان بچیوں کی کفالت اپنے پاس لے رہا ہے، تو اب ایسے کرتے تھے یہ لوگ کہ اب ان کا مال، ان کے مال کی کہ 1000 اشرفی بطور مثال، 1000 اشرفی یہ 3 سال کا سامان ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے آج کہا جائے کہ میرے پاس 30 لاکھ روپے، تو 30 لاکھ سے عام طور پہ 3 سال آرام سے چل جائیں گے ایک اکانومی کلاس آدمی کے، تو اس کے بجلی کا بل ہو یہ یا 3 سال اس کے چل جائیں گے 30 لاکھ روپے سے۔ تو 50,000 روپے ایک مہینے کا، یا 40,000 روپے ایک مہینے کا اس میں رینٹ ہے، اور یہ اس طرح کی چیزیں۔ تو ایسے اس زمانے میں جیسے بطور مثال 10,000 اشرفی ہے، تو یہ 3 سال کا سامان ہوا کرتا تھا۔ اب یہ 3 سال تک اس بچی کو سنبھال کے رکھے گا، ان 3 بچیوں کو سنبھال کے رکھے گا، تو ظاہری بات ہے اس بچی کی شادی بھی کرنی ہے، کوئی اور آئے گا اس سے شادی کرے گا، کہیں اور رشتہ آئے گا، تو یہ کہتا تھا کہ میں اس سے خود شادی کر لیتا ہوں۔ لیکن میں پھر بتا رہا ہوں، تفسیر نہیں کر رہا، میں ترجمے کو سمجھنے کے لیے ضروری بات ذکر کر رہا ہوں، تفسیر اس کی بہت زیادہ طویل ہے۔ تو اب اس کو سمجھیں کہ یہ کہتا تھا میں اس سے شادی کر لیتا ہوں، اور عرب کے اندر یہ شادی بہت اچھی مانی جاتی تھی، اور اس شادی کو بڑا ہی بہتر سمجھا جاتا تھا، اور اس شخص کو اس بچی کا خیر خواہ سمجھا جاتا تھا، خیر خواہ مانا جاتا تھا، یہ واقعتاً بچی کا خیر خواہ ہے، اور واقعتاً یہ اس کی بھلائی چاہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کو اگر سمجھا جائے تو کہ اچھا اس کی نظر لڑ گئی ہوگی، اس کو یہ لڑکی کے حق میں اچھا نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو دوسری شادی کرنا ہی بہت بڑا عیب ہے۔ اگر کوئی شخص دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس کو شہوت پر اس پر پتہ نہیں ہے کہ کیا کچھ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں، خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اور آج کے زمانے میں پاکستان کے اندر بہتر تو یہی ہے کہ بندہ ایک پہ اکتفا کرے، لیکن میں ویسے ایک عام بات بتا رہا ہوں کہ عرب کے معاشرے کے اندر دوسری شادی کرنا اور دوسرا نکاح کرنا یہ بڑا باعث برکت سمجھا جاتا تھا، اور بہت ہی اچھا اس کو سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس کو باعث ثواب سمجھ کے کیا کرتے تھے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک اس طرح کی بچی کو، اب اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ بچی کی عمر ہے 16 برس اور اس آدمی کی عمر ہے 38 برس، ٹھیک ہے، تو یہ جناب اس سے 2 سال یہ دگنی عمر سے بھی زیادہ ہے، نہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ عرب کے اندر اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا۔ وجہ میں نے آپ کو کل ذکر کی تھی کہ وہاں خواتین کی تعداد خاصی کم ہوتی تھی اور مردوں کی تعداد خاصی زیادہ ہوا کرتی تھی، تو ان معاملات کے اندر ایسا ہوتا تھا۔ تو اب ایسا ہوتا تھا بعض دفعے کہ وہ جو لڑکی ہوتی تھی، یہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب یہ جو لڑکی ہے، یہ لڑکی جو ہے یہ مشرکہ ہوتی تھی، کیونکہ باپ اس کا مشرک ہے، اور جب یہ مشرکہ ہے تو اب اس صورت میں اب یہ لڑکی مشرکہ ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں
خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، اور یہ آدمی جو کفالت کر رہا ہے ظاہری بات ہے بڑی عمر کا ہے، تو اب اس کو زیادہ مناسب یہی لگتا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں تو میری نسل اچھی چلے گی، دوسرا یہ کہ اس کے پیسے بھی میرے پاس آ جائیں گے تو میں اس کو اپنے کاروبار میں شامل کر کے اس بچی کے لیے ایک اچھا جائیداد کا سامان بنا سکتا ہوں، ورنہ اس کے پیسے اسی پہ خرچ کرنے پڑیں گے اور یہ پیسے اسی طریقے سے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بینڈ لگا دیا، بند کر دیا۔ پہلے مشرک سے نکاح جائز تھا تو اللہ رب العزت نے یہاں ممنوع کر دیا۔ یہ ساری بات ہے جو میں یہاں بتانا چاہتا تھا، تو یہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کہ تم نکاح نہ کرو مشرک خواتین سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان والی ہو جائیں۔ جب وہ ایمان والی ہو جائیں گی تو ان سے نکاح کرنا، ورنہ ان سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ دوسری بات، اسلام کے اندر، اسلام جب آیا تو اسلام شروع ہونے سے پہلے دنیا میں ایک خطہ ہے، یہ خطہ ہے اے اور یہ خطہ ہے بی۔ ان کے پاس رہنے کا سامان ختم ہو گیا، ان کے پاس رہنے کا سامان، یہ بی کے پاس رہنے کا سامان ختم ہو گیا، اب یہ چاہتا ہے کہ یہ یہاں پر آ کے رہے، سمندر پار کیے یہاں، تو یہ ان پر اٹیک کرتا تھا، حملہ کرتا تھا۔ اب یہاں سے یہاں والا آدمی زندگی میں ایک دو بار یہاں پہ آ سکتا ہے، کیونکہ ٹریولنگ اس زمانے میں نہ جہاز تھے، نہ کچھ تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا، تو یہاں سے یہاں پر آنا ایک بڑا ہی مشقت والا کام تھا، ایک ناممکن سا کام تھا کہ جو شخص یہاں سے ادھر آئے اور وہاں سے ادھر آ کے رہے۔ یعنی ایک آدمی چلتا تھا تو پھر یہاں پہ آ کے زندگی گزارتا تھا، پھر اس کے بعد آگے چلا جاتا تھا۔ آج کل کی طرح ٹریولنگ نہیں تھی۔ اب مسئلہ ہوا کہ بی نے اے کے اوپر اٹیک کیا، اور اے جو ہے بڑا مستحکم تھا اور ایسا تھا ویسا تھا، تو اے نے بی کو ہرا دیا، شکست دے دی۔ اب ان کو جب شکست دی، ان کا سپاہ سالار مارا گیا، اور ان کی تعداد تھی جناب 10,000 کہوں یا یہ کہہ دیا جائے کہ ان کی تعداد تھی 41,000۔ مسئلہ ہے کہ ان کا سپاہ سالار مارا گیا تو ان کے بقیہ بندے بچ گئے 28,000، ان کے 28,000 لوگ بچ گئے۔ اب یہ 28,000 لوگ بچ گئے ہیں، اور 28,000 لوگ جو بچے ہیں اب یہ کہاں جائیں جناب؟ اب اے ان کو جیل میں رکھے، پھر کیوں ان کے خرچے اٹھائیں ان 28,000 کو، پھر ان 28,000 کو قتل کر دیں، یہ کیسے ہو جائے؟ پھر ان 28,000 کو چھوڑ دیں تاکہ یہ واپس یہاں پہ جائیں اور دوبارہ جماعت بنا کے اے والوں پہ دوبارہ حملہ کریں، سب کو قتل کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان 28,000 اتنے بڑی انسانیت کی تعداد کو قتل کر دیں، نہیں ہو سکتا۔ ان کو بٹھا کے جیل میں ڈالیں، ان کو کھانا کھلائیں، بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی تعداد، اپنا کھانا پورا کرنا مشکل ہے، ان 28 کو بٹھا کے کیوں کھلائیں؟ جو دشمن ہے دشمن کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے، بھائی نہیں ہوتا۔ اب کیا کریں؟ ان کو واپس بھیج دیں۔ واپس کیوں بھیج جناب؟ یہ واپس جا کے پھر دوبارہ جمع میرے اوپر اٹیک کر دیں۔ اب کیا کریں؟ اب یہ کرتے تھے کہ یہاں جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کو شکست دی ہے، ان سب میں ان لوگوں کو تقسیم کر دیتے تھے۔ تو جب ان کو تقسیم کرتے تھے تو یہ غلام بن جاتے تھے، مرد غلام بن جاتے تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں آتی تھیں وہ باندیاں بن جاتی تھیں، باندی۔ تو غلام ہوتی تھی، غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باندی کو عربی میں اما کہتے ہیں، امتن، یا اس کو جاریہ بھی کہتے ہیں، بہت سے نام ہیں۔ اما جو ہے وہ تھوڑی مضبوط والی جاریہ، جو مضبوط عمر والی جاریہ، چھوٹی عمر والی، اس طریقے سے، لیکن سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو اب یہ مرد جو ہے وہ غلام عبد کہلاتے تھے، اور جو ہے لڑکی جو خواتین کے ساتھ آتی تھی ان کو برانگے اختہ کرنے کے لیے، یا اپنے شوہر کے ساتھ آیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ ایسے نہیں آتے تھے کہ انہوں نے حملہ کر کے واپس اپنے گھر میں جا کے دوبارہ تنخواہ کے طور پہ، ملازم کے طور پہ رہیں گے، بلکہ یہ چاہتے تھے ان پہ اٹیک کر کے حملہ کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے، غلام بنا کے۔ اب یہ تو میں نے اے کا بی کا، اگر بی نے فتح کر لیا تو وہ اے کے 28,000 بندے سب کو نہیں مارتا، بلکہ ان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔
اور خود یہاں پر قبضہ کر کے رہائش مضبوط کر لیتے تھے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب اسلام آیا، یہ اسلام سے پہلے تھا، جب اسلام آیا تو اسلام نے یہ کہا کہ اسلام نے اس چیز کو جاری رکھا، اسلام نے اس چیز کی مذمت نہیں کی کیونکہ ایک اچھا قانون تھا، اس کو جاری رکھا۔ البتہ اتنا کیا کہ ان غلاموں کو آزاد کرنے کی طرف ترغیب دی کہ ان غلاموں کو تعلیم دی جائے اور تعلیم دے کے ان کو اپنے مشن میں شامل کیا جائے، اپنی درسگاہوں میں شامل کیا جائے اور ان کو اپنا بندہ بنایا جائے، یعنی ان کو اپنی ٹروپنگ کا حصہ بنایا جائے اور اپنے علم کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا جائے۔ چنانچہ یہ بہت بڑا مضمون ہے، اس کے اوپر میں کبھی بات کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت، اور لیکن باندی کا معاملہ یہ ہے چونکہ باندی ہے، دوسرے دیش سے آئی ہوئی ہے اور اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا تھا، وہ اس کا مرتبہ عام عورت سے کم ہے۔ ایک عورت کا مرتبہ اگر یہ ہے تو باندی کا مرتبہ اس سے ایک سٹیپ نیچے کا ہے، یعنی اگر عورت کو 3 طلاق ہوتی ہے تو باندی کو 2 طلاق ہوتی ہے۔ ایک عورت کا مہر اگر 10 روپے رکھا گیا ہے تو باندی کا مہر اس کے مقابلے میں 5 روپے رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی باندی بطور ملازمہ کے طور پر استعمال، بطور معاشی کے طور پر استعمال ہوتی تھی، چاہے وہ کتنی خوبصورت ہو، چاہے وہ کتنی ہی بڑی علم والی ہو، لیکن اس کی قیمت لگتی تھی، اس کو کوئی بھی خرید سکتا تھا۔ تو یہ معاملہ تھا۔ لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے غلاموں کے بھی حقوق بیان کیے اور ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی کہ روزے کا کفارہ ہے غلام آزاد کر دو، جان کا کفارہ ہے غلام آزاد کر دو، قسم کا کفارہ ہے غلام آزاد کر دو، جو ایک غلام آزاد کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا۔ تو یہ ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب باندی ہے، باندی ایک عورت ہے، اگر اس سے نکاح کرنے کے بعد آپ نے اس کو مہینہ اس کی جیب خرچ 100 روپے دینا ہے تو باندی کو کوئی خرچ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بس اس سے آپ استمتاع حاصل کریں، اس سے آپ فائدہ حاصل کریں، اس کو خرچ نہ دے، بس اس کو روٹی کپڑا مکان جو اس کی ضرورت ہے وہ دے دیں، باقی اس کا آقا اس کو پرووائڈ کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک بڑا طویل بحث ہے، میں نے بنیادی طور پہ سمجھانے کے لیے ذکر کیا تاکہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، کوئی خفا نہ رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک عورت جو آزاد ہے اس سے نکاح نہ کرو، بلکہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، بلکہ یہ جو باندی ہے لیکن مسلمان ہے، خیر من مشرکت، یہ ایک مشرکہ عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ تمہیں مشرکہ عورت زیادہ اچھی لگے، وہ ایک آزاد عورت ہے، ایک سمجھدار ہے، ایک آپ کے وطن کی رہنے والی ہے، آپ کے اپنے دیش کی عورت ہے، تو آپ کی اپنی ذات کی عورت ہے، آپ کا مزاج سمجھتی ہے، یہ باہر کے مزاج کی عورت ہے، یہ باہر سے آئی ہے، یہ آپ کا مزاج نہیں سمجھ سکتی، تو اور وہ حسن کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے زیادہ اچھی نہیں ہے، تو ولو اعجبت، اگرچہ تمہیں وہ عورت اچھی لگے لیکن وہ مشرکہ ہے، اس سے نکاح مت کرو، بلکہ مسلمان سے نکاح کرو، بھلے سے وہ باندی ہو۔ آگے دیکھیں، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طریقے سے مشرک مرد سے اے عورتوں تم بھی نکاح نہ کرو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں، وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ، اور جو غلام ہے مومن ہے، خیر من مشرکین، یہ مشرک مرد سے بہتر ہے، ولو اعجبکم، چاہے تمہیں وہ مشرک مرد زیادہ پسند ہو، لیکن اوپر بتایا جا چکا کہ ضروری نہیں کہ ہر اچھی چیز تمہیں، جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائے، اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ جنت کی طرف بلاتے ہیں، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اپنے حکموں کو للناسی، لوگوں کے واسطے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت قبول کریں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت کو قبول کریں۔ تو یہاں تک امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی۔ کفار سے مناکحت یعنی کفار سے نکاح کو اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ اسلام میں کفار سے پہلے نکاح جائز تھا، چنانچہ اس کا ترجمہ دوبارہ سمجھ لیں۔
میں ولا تنکحوا المشرکات کہ نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور مسلمان عورت چاہے لونڈی ہی کیوں نہ ہو وہ 1000 درجے بہتر ہے کافر عورت سے، چاہے وہ آزاد بی بی ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں تاکہ اور اچھے سے واضح ہو جائے۔ پھر آگے فرمایا ولا تنکحوا المشرکین، اور اسی طرح اپنے اختیار کی عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو۔ ولا تنکحوا المشرکین، جو تمہارے اختیار کی عورتیں ہیں، ولا تنکحوا المشرکین، ان کو مشرکین سے نکاح میں مت دو، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں۔ اور والعبد مؤمن، اور عبد مومن خیر من مشرکین، یہ مشرک سے بہتر ہے۔ جو عبد مومن یعنی غلام مومن ہے وہ کافر مرد سے بہتر ہے چاہے آزاد ہی کیوں نہ ہو۔ ولو اعجبکم، گو کہ وہ اپنے مال اور دولت اور حسب اور نسب اور علم اور مرتبہ اور مقام اور اس کی وجہ سے تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وجہ ان کافروں کے برا ہونے کی وہی اصل سبب ہے نکاح کی ممانعت کا، اور یہ کہ یہ کافر لوگ دوزخ میں لے جانے کی تحریک کرتے ہیں۔ اولئک یدعون، یہ کافر لوگ یدعون الی النار، یہ آگ کی طرف لے جانے کی تحریک کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ تحریک کرتے ہیں جنت کی طرف لے جانے کی اور مغفرت حاصل کرنے کی۔ والمغفرت بإذنہ، یعنی یہ حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کی تحریک کی ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور پھر دیکھیں اس حکم کے ظہور اور اس طریقے سے اسی طرح کفار کے متعلق یہ حکم صادر فرمایا کہ ان سے نکاح نہ کرو تاکہ ان کی تحریک کے اثر سے پوری حفاظت رہے، تو اس سے محفوظ رہ کر جنت اور مغفرت حاصل ہو جائے، یہ طریقہ کار ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور اللہ تعالیٰ احکامات بیان فرماتے ہیں لوگوں کے واسطے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ میرا یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کل یہ باقاعدہ تحریک چلائی جا رہی ہے کہ نکاح کے اندر مذہب کو مت دیکھو، بس محبت کو دیکھو، تمہیں جس سے محبت ہے اس سے نکاح کرو، کیونکہ زندگی تم نے گزارنی، تمہارے اللہ نے نہیں گزارنی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ استغفر اللہ، نقل کفر ناباشد، کہ مسلمان کافر سے نکاح کر رہے ہیں، اور مسلمان بچیاں اہل تشیع سے نکاح کر رہی ہیں، مسلمان بچیاں قادیانیوں سے نکاح کر رہی ہیں، مسلمان بچیاں ہندوؤں سے نکاح کر رہی ہیں، مسلمان بچیاں عیسائیوں سے نکاح کر رہی ہیں، اور نام دیا جاتا ہے جی اہل کتاب۔ آج کل کوئی اہل کتاب نہیں ہے جی، آج کل یہ لوگ شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ خیر، یہ جملہ میں نے شروع میں غلط بتا دیا، یہ جملہ معترضہ نہیں ہے، بلکہ یہ نکاح کے متعلق اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا، جملہ معترضہ نہیں ہے۔ جملہ معترضہ پتہ نہیں میں نے کیسے کہہ دیا، اس کو میں نے الگ سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ نکاح کے متعلق چیزیں۔ اب آگے آئیں اگلا سوال، اس کے اوپر بہت بات ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ہم اس سے اپنے موضوع سے ہٹے نہیں تاکہ بات صرف قرآن کی حد تک رہے، ورنہ موضوع یہ بہت طویل ہے۔ اللہ، بہت باتیں ہیں لیکن شروع میں نے چند باتیں ذکر کر دی تھی، پچھلی آیات میں گزر چکی ہیں، کسی کو پوچھنا ہو، کسی میں تشنگی ہو تو الگ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال جو 5واں سوال ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، مسئلہ یہ تھا کہ جب خواتین کی ماہواری ہوا کرتی تھی تو اس ماہواری کے اندر معاملہ یہ ہوتا تھا کہ یہودی جو تھے وہ اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیا کرتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ یہودی یہ کرتے تھے اور مشرک یہ کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیتے تھے، ان سے بہت دور ہو جاتے تھے،
تو اور دوسرے قسم کے لوگ جو تھے وہ ان ایام کے اندر عورت سے مقاربت بھی کرتے تھے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق. آپ سے سوال کرتے ہیں، ایک منٹ. یسألونک عن المحیض، آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق. آپ فرمائیے قل ہوا اذی، آپ فرمائیے کہ یہ گندگی ہے. قل ہوا اذی، اذیت سے نہیں ہے، یہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے دور رہو حیض کا ایام کے اندر. کیسے دور رہو؟ دیکھیں لام الف لام، مطلب یہ ہے کہ حکم ختم نہیں. ولا تقربوہن، ان سے قربت نہ کرو، ان سے قربت نہ کرو. حتی یطہرن، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. یعنی جو جتنے ایام حیض ہیں ان میں عورت سے مقاربت جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا جو ان ایام میں مقاربت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اتنا صدقہ کرے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب نہیں ہے، امام شافعی کے نزدیک واجب ہے صدقہ کرنا. اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مستحب ہے کہ کچھ صدقہ کیا جائے، اور وہ صدقے کی مقدار خاصی بڑی ہوتی ہے. مجھے اس وقت ازبر نہیں ہے کہ کیا مقدار ہے امام شافعی کے نزدیک، لیکن سونے کا ایک حصہ یعنی اچھی خاصی مقدار بن جاتی ہے. جب ہم ابو داؤد شریف پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد جی نے فرمایا تھا کہ تقریباً آج کے حساب سے 4000 روپیہ بنتا ہے اگر کسی نے آخری ایام یعنی شروع کے ایام میں کر لیا تو پھر تو اور بھی زیادہ ہے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، تو فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، من حیث امرکم اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے اس طریقے سے آؤ، یعنی غلط طریقے سے نہ آؤ. ان اللہ یحب التوابین، اور جس نے اس میں غلطی کی ہے وہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرنے والے. وہ یحب المتطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. یعنی اس کو پاک رہنے کا ذریعہ بنایا جائے، اس کو گندگی میں جانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے. جو اپنی بیوی سے مقاربت ہے، بیوی سے مقاربت وہ پاکیزہ رہنے کا ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میاں اور بیوی ایک دوسرے سے مقاربت کرتے ہیں تو اس وقت اللہ رب العزت ان کو کائنات کے سب سے افضل ترین لوگوں میں شمار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. خیر یہ موضوع ایسا ہے کہ اس موضوع کے حوالے سے مرد حضرات تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن خواتین کو چاہیے کہ وہ معارف القرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا مطالعہ کر لیں. اس میں واضح اور دو ٹوک مضامین لکھیں، اور کافی اچھے مضامین لکھیں. ایسے بہشتی زیور کے اندر بھی ہے. معارف القرآن میں اس آیت کے تحت میں مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس کا PDF بھی بنا کے بھیج دوں گا. تو انشاءاللہ اس کے اندر کافی چیزیں ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گی. اس کی تفسیر پڑھ لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ کیا کیا معاملات ہیں اس کے اندر. اللہ اکبر. یہ اور اس کے اندر یہ بھی چیز ہے، نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، اور اپنی کھیتیوں کے پاس جاؤ، انا شئتم، جیسے بھی تم چاہتے ہو. وقدموا لانفسکم، اس کو سمجھیں، نساؤکم حرث لکم یعنی جہاں سے اولاد ہو سکتی ہے وہاں سے جا سکتے ہیں، اور غلط راستے سے جانا حرام ہے. غلط راستے سے جانا حرام ہے، اور اس کے اوپر حد بھی لگ سکتی ہے. یعنی حد وہ شرعی حد نہیں، یعنی اس کے اوپر سزا بھی مل سکتی ہے. عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، سو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے، یعنی اولاد کے لیے کرو. وقدموا لانفسکم، وقدموا لانفسکم، آگے کی تدبیر کرو یعنی جہاں سے اولاد ہو سکتی ہے. واتقوا اللہ، یہ موضوع ایسا ہے، میں اس کے حوالے سے انشاءاللہ لکھ کے آپ حضرات کو بھیجوں گا. آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے اور اپنے نوٹس کے اندر اس کو درج کر لیجئے. اس کو زبانی نہیں سمجھایا جا سکتا. اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ رومیوں کا کچھ تذکرہ تھا عرب کے اندر، کہ رومی حضرات ایک خاص طریقے کا معاملہ کیا کرتے تھے، اور عرب میں اس کو بھینگا پن سے تعبیر کیا جاتا تھا. تو میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے ذکر کروں گا. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، یعنی یہ جو معاملہ ہے، صحبت کا معاملہ جو ہے، مقاربت کا معاملہ ہے، اس میں اللہ سے ڈر.
اللہ سے ڈر مد نظر ہو، صرف لذت حاصل کرنا مطلوب و مقصود نہ ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے. ہمارے ہاں تو یہ چیز مجھے بھی بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے جھجک ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو یہ ایک ہمارا وبال ہے کہ ہمیں تعلیمی حوالے سے اس چیز کے حوالے سے کچھ سمجھایا ہی نہیں جاتا. بس شادی کو ایک لذت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ لذت نہیں ہے بلکہ اس میں 50 مقاصد چیزیں چھپی ہوئی ہیں. میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے ذکر کروں گا. وبشر المومن، اور مومنین کو بشارت سنا دو. یہاں تک یہ 5 سوالوں کا، 5 چیزوں کا اللہ رب العزت نے جواب دے دیا. اور نساؤکم حرث لکم، نکاح کے حوالے سے چند آداب کی باتیں یہ یہاں پر ذکر ہو گیا. ترجمہ میں نے سمجھا دیا. اس کا جو اصل موضوع ہے وہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کو لکھ کے بھیجوں گا. آگے ابواب البر کا باب نمبر 15 ہے. اس میں قسم کے مسائل اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں. انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے. آج کے لیے بس انشاءاللہ اتنا ہی ہے. اللہ مجھے، آپ کو، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.